اور سابق و لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مضمون پکار کر اپنے سرنامے اور بعد والی بحث کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟ تو شروع کرتے ہیں اس عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کا جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام سوروں کی ابتدا میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ زمانے پیغمبر سے لے کر اب تک کی سوروں کی ابتدا میں موجود ہے۔ باقی رہے علماء اہل سنت تو صاحب تفسیر المنار نے ان کے اقوال درج کیے ہیں، جن کی تفصیل اس طریقے سے ہے۔ گزشتہ علماء اہل مکہ، فقہا قاری حضرات، جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں، اہل کوفہ کے قراء میں سے عاصم، اور اہل مدینہ میں سے بعض صحابہ اور تابعین، اسی طرح شافعی اپنی کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار نے سوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے۔ اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے اقوال کے مطابق صحابہ میں سے علی بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور علماء تابعین میں سے سعید بن جبیر اور عطا زہری اور ابن مبارک بھی اس نظریے کے حامل ہیں۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسرکار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برات کے سوا تمام سوروں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے، جبکہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزء قرآن نہیں ہے قرآن کو پاک رکھا جائے۔ اسی لیے تو آمین کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مالک اور پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھتے تھے جو سوروں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقی اور بعض قاری نے کوفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا تو جز سمجھتے تھے، لیکن باقی سوروں کو جز نہیں سمجھتے تھے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورہ کا جز سمجھتی ہے۔ اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ و سنی طرف سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہے۔ معاویہ بن عمار، جو امام صادق کے محب و موالے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دارقطنی سے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں، سند صحیح کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا سبع مثانی کیا ہے؟ فرمایا سورہ حمد۔ اس نے عرض کیا سورہ حمد کی تو 6 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ اہل سنت کے مشہور محدث بہقی سند صحیح کے ساتھ ابن جبیر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورہ کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہیں اور سدا اس عمل کو جاری رکھا ہو؟ باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے تو جزو قرآن تو ہے لیکن سورتوں کا حصہ نہیں ہے،
تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ابتدا اور آغاز کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جمود اور سخت تعصب کی غماز ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے، اور بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق و لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مضمون پکار کر اپنے سرنامے اور بعد والی بحث کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی سورتوں کی آیات شمار کرتے ہیں سوائے سورہ حمد کے، تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری سورہ میں پہلی آیت کا جز قرار پائے۔ اس طرح مثلا سورہ کوثر، جیسے کہ سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ سب بہرحال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز با جماعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے گروہ نے پکار کر کہا کہ کیا معاویہ نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا بھول گیا ہے؟ تو یہ تمام روایتیں اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز ہے۔